الہادی شبہات سے کون کون سی خواتین متاثر ہیں؟ جو دین اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان سے بالکل ناواقف ہوتی ہیں، اسلام کی خصوصیات، حتیٰ کہ اگر میں یہ کہوں کہ ان کو اسلام کے اندر عورت کے کیا حقوق ہیں اس کا بھی پتہ نہیں۔ بالکل ایسی۔ اور میں یہ دعوے سے اور چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ان میں سے ایک عورت ایسی ہو کہ جس کو پتہ ہو کہ اسلام کے اندر عورت کے کیا حقوق ہیں۔ آیا واقعی ایسا ہے کہ اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا؟ آپ دیکھیں کہ اگر اسلام کے اندر عورت کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی مقام نہیں، تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے دو عورتوں کی مثال کیوں بیان کر رہا ہے؟ اور جو رخصتیں دین اسلام نے عورت کے لیے رکھی ہیں وہ مرد کے لیے نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الہاد سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم اپنی اس سیریز میں مختلف موضوعات کے اوپر شیخ صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شیخ فواد بٹوی حافظہ اللہ تعالی، جو کہ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، جن کے ہم بہت مشکور و ممنون ہیں۔ شیخ صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ملحدین ہیں مختلف انداز سے وہ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور عورتوں کے حوالے سے خصوصاً ان کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اسلام عورت کو عزت نہیں دیتا، اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا، اور عورت کو قید کر کے رکھتا ہے، اس کے اوپر جبر کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، مردوں کے شانہ بشانہ نہیں رکھتے۔ کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے عورت مارچ کے حوالے سے اس طرح کے نعرے بازی کی جاتی ہے، سلوگن انہوں نے بنائے ہوتے ہیں کہ عورت کے حقوق دیے جائیں، اسلامی ریاستوں میں عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے۔ تو آیا واقعتاً اسلام عورتوں کے حقوق سلب کرتا ہے، یا بلکہ دور جاہلیت کے مقابلے میں آج عورت جتنی آزاد ہے اتنی کبھی بھی نہیں تھی اور کسی بھی مذہب میں نہیں تھی، یا اسلام نے عزت دی ہے؟ اس حوالے سے ہم شیخ صاحب سے رہنمائی لیں گے۔ ہمارا آج کا موضوع یہی ہے کہ عورت ملحدین کا ہتھیار کیسے ہے، ملحدین ان کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں عورتوں کو، اور مارکیٹ پروڈکٹس بنا چکے ہیں ان کو۔ تو اس حوالے سے ہم شیخ صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے الہادی شبہات سے کون کون سی خواتین متاثر ہیں؟ جی شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، اسلام جو ہے ایک ضابطۂ حیات ہے، اور اس میں تمام انسانوں کو مساوی حقوق دیے گئے، اور ہر ایک کو اس کی مسئولیت، اس کی ذمہ داری اور اس کے جو واجبات ہیں اس کے مطابق اس کو حقوق بھی دیے گئے۔ بے شک۔ اور اسلام کے اندر جہاں اللہ تعالیٰ نے، شارع نے مرد کے حقوق رکھے ہیں، وہاں خواتین کے بھی حقوق رکھے ہیں، اور بلکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن میں عورت کو نمایاں حیثیت حاصل ہے، اور نمایاں کیا گیا ہے، نمایاں رکھا گیا ہے، مردوں سے بھی زیادہ ان کو حقوق دیے گئے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو، جیسے کہ پہلے ہم نے الہاد کے جو پھیلنے کے اسباب ہیں ان میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ مسلمان اپنے جو بنیادی عقائد ہیں، جو اسلام کے ہمارے دین اسلام کی خصوصیات ہیں، اصل ان سے بہت سارے مسلمان ناواقف ہیں۔ عقیدے میں جب کمزوری ہوگی، ہم اپنے ہی دین، اپنے ہی مذہب کی خصوصیات سے ناواقف ہوں گے، اس کی جو اچھائیاں ہیں ان سے ہم ناواقف ہوں گے، تو ہمیں کوئی بھی شبہ جب ہمارے اوپر آئے گا تو وہ لگے گا کہ شاید ہم غلطی پر ہیں۔ یعنی ہمارے جو مسلمان کمزور عقیدے کے مالک ہیں، جن کے عقائد کمزور ہیں، اسلام کے جو مبادیات ہیں ان سے بھی وہ ناواقف ہیں، ان کے سامنے جب بھی کوئی شبہ آتا ہے وہ فوراً اس شبے کو لے کر اپنے ایمان میں شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ چیزیں جو ان کے ہاں مسلمہ ہوتی ہیں ان کے بارے میں وہ شک و شبے کا شکار ہو جاتے ہیں، شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جو ملحدین ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اکثر مستشرقین، ملحدین یہ ایشو سب سے زیادہ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جی اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا، اسلام کے اندر عورت کو ایک تیسری مخلوق سمجھا جاتا ہے، اس کے حقوق نہیں ہیں، وراثت میں اس کو فلاں حصہ مردوں سے کم دیا جاتا ہے، فلاں چیز میں اس کو غیر نمایاں کیا گیا ہے۔ یعنی وہ چیزیں کہ جو در حقیقت اگر ہم ان کی گہرائی میں جا کر سوچیں تو وہ ظلم نہیں ہے، بلکہ وہ عدل و انصاف پر مبنی ہے۔ تو جب ایسی باتیں کرتے ہیں تو عموماً وہ خواتین
جن کے عقائد پختہ نہیں ہوتے اور دین اسلام سے بالکل نا واقف ہوتی ہیں، لا علم ہوتا، مطلب لا علم ہوتی ہیں، نا واقف ہوتی ہیں، اس کی دین اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان سے بھی وہ نا واقف ہوتی ہیں، یعنی بس ان کو اتنا پتہ ہے کہ دین اسلام ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے، لیکن جو دین اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان سے بالکل نا واقف ہوتی ہیں، اسلام کی خصوصیات، حتیٰ کہ اگر میں یہ کہوں کہ ان کو اسلام کے اندر عورت کے کیا حقوق ہیں اس کا بھی پتہ نہیں، بالکل ایسے، یعنی اسلام نے عورت کو کیا حقوق دیے ہیں، عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں، عورت کے جو ہے وہ حقوق کیا ہیں، یہ ساری چیزیں اس کو بالکل نہیں پتہ۔ اگر آپ پوچھ لینا یہ جو خواتین باہر جو ہے وہ عورت مارچ کے نام سے یا مختلف قسم کے جو جلسے جلوس کیے جاتے ہیں، مظاہرے کیے جاتے ہیں، اگر آپ تجربے کے لیے وہاں جا کر ان سے کسی ایک عورت سے پوچھ لینا کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں عورت کے کیا حقوق ہیں، اور میں یہ دعوے سے اور چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید ہی کوئی ان میں سے ایک عورت ایسی ہو کہ جس کو پتہ ہو کہ اسلام کے اندر عورت کے کیا حقوق ہیں۔ یعنی جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام نے تمہیں کیا حقوق دیے ہیں، تمہاری کیا حیثیت ہے اسلام کے اندر اور کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، تو کیسے اعتراض آپ کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک ہو کہ آپ نے اسلام کو مکمل پڑھا ہو، آپ کو اسلام کے اندر عورتوں کے جو حقوق ہیں ان کا علم ہو، پھر اگر آپ کو لگے کہ آپ کے حقوق کم ہیں یا آپ کے اوپر ظلم کیا گیا ہے یا آپ کے اوپر زیادتی کی گئی ہے یا آپ کو کسی مسئلے میں آپ کو نمایاں حیثیت ملنی چاہیے تھی، آپ کو نہیں ملی آپ کی مسئولیت کے مطابق، ذمہ داریوں کے مطابق، تو پھر آپ اس مسئلے کو ہائی لائٹ کریں، پھر آپ مطلب کہ اعتراض کریں۔ دیکھیے عموماً ہمارے ہاں بیماری یہ ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے اصل میں ملحدین ہوتے ہیں، لبرل قسم کے جو لوگ ہیں وہ اصل میں ان کو پیسہ دے کر اور باقاعدہ جو ہے وہ این جی اوز وغیرہ اس طرح کی جو مطلب کہ فنڈنگ کرتی ہیں، ہاں بالکل، جو پیچھے ایک پوری ایک پلان کے تحت جو ہے وہ ٹیمیں تیار کی جاتی ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو باقاعدہ تیار کرتی ہیں، اور اس کے بعد اسلام کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کے نعرے لگوائے جاتے ہیں، اور ان کی صرف آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے ہتھ کنڈوں میں یا ان لوگوں کے جو شکوک و شبہات ہیں ان میں زیادہ تر وہی خواتین آتی ہیں جو مطلب کہ دین کی تعلیم، دین کے مبادیات اور دین سے بالکل ناواقف ہوتی ہیں۔ بس انہوں نے یہ سنا ہوتا ہے کہ دین ایک ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، بس نماز ہے، یہ وہ، باقی اسلام کے اندر ہے کیا یہ ان کو بالکل بھی پتہ نہیں، انفرادی سمجھتی ہیں۔ ہاں بالکل ایسے ہی۔ تو وہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ تر ان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہوتی ہیں۔ تو ہماری جو خواتین ہیں مسلمان، ان کو یہ چاہیے کہ اپنے اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، مبادیات کے بارے میں اور اپنے حقوق کے بارے میں کم از کم پہلے پڑھ تو لیں کہ اسلام کے اندر تمہارے لیے یہ کیا حقوق رکھے گئے، موازنہ ہی کر لیں دیگر ادیان سے، اور دیگر ادیان سے جو لوگ نعرہ لگا رہے ہیں عورت کے حقوق کا، اب دیکھ لیں کہ ان کے پاس کیا حقوق ہیں اور اسلام کے پاس کیا۔ اور یہ بات ہم چیلنج سے کہتے ہیں کہ جو حقوق عورت کے لیے ہمارے دین اسلام کے اندر رکھے گئے شاید آپ کو کسی مذہب اور کسی دین اور کسی ملک کے اندر ملیں، قطعاً بھی ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اسلام ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے انسانیت کو ان کے حقوق دینے میں، وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ غلام ہو، وہ آزاد ہوں، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر ایک کے حقوق باقاعدہ رکھے گئے، جانوروں کے حقوق تک، جانوروں کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ جمادات کے حقوق ہیں، حیوانات کے حقوق ہیں، اس طرح کے کئی اور الگ الگ باقاعدہ حقوق متعین کیے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے عموماً جو ہے وہ ان کے ہتھ کنڈوں کی جو ہے وہ کا شکار وہی خواتین ہوتی ہیں جو دین اسلام سے ناواقف ہوتی ہیں، صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہوتا ہے، صرف نسبت ہوتی اسلام کی طرف، حقیقت میں اسلام کے آپ سمجھ لیں کہ 10ویں حصے کو بھی اس پہ وہ فالو نہیں کر رہی ہوتی ہیں اور اس پر جو ہے وہ عمل نہیں کر رہی ہوتی۔ ابھی جس طرح آپ نے گفتگو کے دوران یہ بات کی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں مولدین کے اسلام جو ہے عورتوں کے حقوق نہیں دیتا اور باقاعدہ ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا، مطلب مردوں کے مقابلے میں اگر 2 عورتیں ہیں تو 1 مرد، مطلب ان کو برابر نہیں رکھا گیا، تو اس حوالے سے بھی وہ یہ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ گھر میں قید کر کے رکھا جاتا ہے، اس کو باقاعدہ حجاب میں، اور اسی طرح اس کو پابندی لگائی جاتی ہے اس کے اوپر، وہ کہیں باہر نہیں جا سکتی، گھر کی زینت ہے جی یہ کہا جاتا ہے، تو اس کو باہر گھومنے پھرنے نہیں دیا جاتا۔ جو روشن خیال عورتیں ہیں ان کے یہ نظریات ہیں، اس حوالے سے وہ جو اعتراض کرتے ہیں، آیا واقعی ایسا ہے کہ اسلام عورت کو حقوق نہیں دیتا؟ جی، سب سے پہلے اگر ہم اسلام میں عورت کے حقوق کی بات کریں تو اس میں کئی ایک چیزیں قابل ذکر ہیں اور ذکر کی جا سکتی ہیں، جن میں سے کچھ ہم انشاءاللہ اپنے اگلے جو ہمارے پروگرامز ان میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ذکر کریں گے، لیکن فی الحال چند چیزیں جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو 2 عورتوں کی مثال دے کر ان کی اقتداء اور ان کے اسوہ حسنہ اور ان کے طریقے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے، تاکہ جو ہے وہ مومن جو مسلمان مرد ہیں اور عورتیں ہیں وہ ان کی طرح کا تقوی اختیار کریں۔
اور آپ دیکھیں اس سے بھی عورت کا مقام جو ہے وہ نمایاں اور واضح ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم کے اندر فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو پاک دامنہ عورتوں کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو، مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان کے طریقے پر ان کی اقتداء کرنے کی، ان کی طرح اپنے ایمان کو بنانے کی تلقین کی ہے اور اشارہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال فرعون کی بیوی کی، یعنی یہاں فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جا رہی ہے، اور آگے ومریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا، اس کے بعد جو ہے وہ عمران کی جو بیٹی ہیں مریم، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو والدہ ہیں، اللہ نے ان کی مثال بیان کی ہے۔ اور اللہ نے اس سے پہلے فرعون کی بیوی، فرعون جو اپنے آپ کو رب کہنے والا تھا، اس کی بیوی اہل ایمان میں سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کی مثال بیان کی ہے قرآن کریم میں۔ اور دوسری طرف شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں، عفت و پاک دامنی میں اللہ تعالیٰ نے مریم سلام اللہ علیہ کی مثال بیان کی ہے۔ اور مثال بیان جب کی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ان عورتوں نے اپنے ایمان کو محفوظ کیا اور اس مصیبت میں، پریشانی میں ایمان پر ثابت قدم رہیں، ایسے تم بھی ثابت قدم رہو۔ آپ دیکھیں کہ اگر اسلام کے اندر عورت کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی مقام نہیں، تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے دو عورتوں کی مثال کیوں بیان کر رہا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کسی مرد کی مثال بیان کرتا، اللہ تعالیٰ کسی نبی کی مثالیں جیسے دیگر قرآن کے اندر موجود ہیں، لیکن یہاں باقاعدہ ان دو عورتوں کو کیوں خاص کیا گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ عورت کا مقام ہے دین اسلام کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے اس مثال کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ عورت یا تو ماں ہوتی ہے یا بیٹی بہن ہوتی ہے اور بیوی ہوتی ہے، تو باقاعدہ ان کے لیے الگ الگ شریعت نے، دین اسلام نے حقوق متعین کیے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر اگر ہم ماں کی بات کریں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من حق الناس بحسن صحابتی، کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیے کہ میرے جو قرب و جوار کے لوگ ہیں، میرے جو عزیز و اقارب ہیں، ان میں زیادہ مطلب کہ اس نے اخلاق اور مطلب کہ ان کے ساتھ اس نے تعامل کا کون زیادہ حقدار ہے، اچھے رویے کا کون زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کی خدمت کروں، اس کے ساتھ اس نے سلوک کروں، خیرخواہی کروں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ تو اس نے پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے۔ پھر تیسری بار اس نے پوچھا اللہ کے رسول ثم من، اس کے بعد کون میرے اس نے اخلاق کا زیادہ حقدار ہے کہ میں اس نے اخلاق سے پیش آؤں، اس کی خدمت کروں، اس نے تعامل سے پیش آؤں؟ اور میں ثم امک، تین بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا نام لے کر جو ہے فرمایا کہ تیری ماں زیادہ حقدار ہے تیرے اس نے اخلاق کی، اس نے تعامل کی، تو اس کی خدمت کر، اس کے ساتھ اس نے۔ پھر چوتھی بار صحابی نے پوچھا ثم من، کہ پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرا باپ ہے۔ اب یہاں دیکھیں علماء کرام نے ایک باریک پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے، انتہائی اہم پوائنٹ، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں اللہ نے عورت کو مرد سے مقدم کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے، یہاں نبی علیہ السلام نے عورت کو مرد سے جو کہ باپ ہے اس کو مؤخر کر کے ماں کے حقوق کو اللہ نے مقدم کیا ہے۔ دیکھیں تین بار نبی کریم علیہ السلام جو ہیں وہ ماں کا نام لے رہے ہیں۔ تو یہاں کیا یہ ان عورتوں کو نظر نہیں آتا؟ کیا یہ ان لبرل قسم کے لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ یہاں اس طرح کی حدیث کو نظر انداز کر کے، اور وہ احادیث جن کے اندر عورت کی ذمہ داریوں کے مطابق اس کو حقوق دیے گئے، ان میں ان کو ہائی لائٹ کر کے یہ لوگوں کے سامنے نقطہ اٹھا دیا جائے، اشکال پیدا کر دیا جائے، کمزور ایمان کی جو خواتین ہیں، کمزور ایمان والی، ان کو گمراہ کرنے کے لیے کہ جی تمہارے تو اسلام میں حقوق ہی نہیں ہیں، آئے ہم آپ کو حقوق دیتے ہیں۔ تو یہاں اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی ان کو۔ آپ دیکھیں تین بار اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تیری ماں زیادہ حقدار ہے، اس نے اخلاق کی، اس نے تعامل کی، پھر باپ کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح یا تو بیٹی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، اس کے بھی حقوق شریعت نے رکھیں گے، بلکہ اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من علی جاریتین حتی تبلغا، کہ جو دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، دو بچیوں کی پرورش کرتا ہے، بلکہ بعض حدیث کے اندر بہنوں کا ذکر ہے، جو ان کی پرورش کرتا ہے جا یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح آئیں گے کہ جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی میرے ساتھ، بعض حدیث میں آتا ہے کہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ اللہ کے نبی نے دو انگلیاں اکٹھیاں کر کے مثال دے کر فرمایا کہ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی میرے فاصلہ ساتھ نہیں ہوگا، قریب یعنی ہوگا، کوئی یعنی انتہائی میرا قرب اس کو حاصل ہوگا، یعنی جنت کی طرف اشارہ ہے۔
آپ دیکھیں کہ یہاں بچیوں کی پرورش کرنے والا حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائیں، ان کی شادی کر دے، اس کے لیے فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ان کی تربیت اچھی کی جائے، ان کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کیا جائے، اور یہ ترغیب اس وجہ سے دلائی ہے تاکہ کوئی اس مسئلے کو، انتہائی اہم مسئلے کو نظر انداز نہ کر دے۔ اس طرح اگر ہم اسلام کے جو ہمارے شرعی مسائل ہیں، احکام ہیں، اگر ہم احکام کے اندر دیکھیں تو بہت سارے احکام میں عورت کو نمایاں حیثیت حاصل ہے، اور جو رخصتیں دین اسلام نے عورت کے لیے رکھی ہیں وہ مرد کے لیے نہیں ہیں۔ بے شک۔ میں چند ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ مثلا سب سے پہلی اگر چیز ہم لیں تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر، یعنی ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، چونکہ اسلام پہ اعتراض کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر مرد کے لیے سونا بھی حرام کر دیا ہے اور ریشم بھی حرام کر دیا ہے، لیکن دونوں چیزوں کو عورت کے لیے حلال کر دیا ہے، چونکہ یہ اس کی نیچر، اس کی فطرت اور طبیعت کے مطابق ہے، اور یہ عورت کی خوبصورتی کا ایک آپ سمجھ لیں سبب و ذریعہ بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے سونے اور ریشم دونوں کو حرام کر دیا، اور عورتوں کے لیے ہمارے دین اسلام کے اندر دونوں چیزیں پہننے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر ہم جماعت کی بات کریں، نماز با جماعت مردوں کے لیے مسجد میں جا کر پڑھنا واجب ہے، مسجد میں جا کے حاضر ہونا نماز کے وقت یہ واجب ہے، جمعے کے لیے مسجد میں جانا مردوں کے لیے واجب ہے، لیکن عورت جو ہے اس کو کہا کہ تم گھر کے اندر نماز پڑھو۔ مجھے بتائیے کہ جو انتہائی اہم فریضہ ہے نماز، جب اس کے لیے اس کو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، باہر جو ہے وہ اس کو حکم نہیں دیا گیا کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے، تو مجھے بتائیں کہ جب فریضہ گھر میں پڑھتی ہے تو عام مطلب کہ آوارہ گردی کرنے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے، ان کاموں کے لیے کہہ کہ نہیں گھر میں کیوں تم بند کر کے رکھتے ہو؟ یعنی ہمارے دین اسلام کے اندر تو عورت کا اصل مقام گھر ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر ٹھہر کر رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جیسے جاہلیت میں خواتین جو ہے وہ ننگی اور بغیر جو ہے وہ پردے کے دوپٹے کے نکلا کرتی تھیں، اس طرح تم نہ نکلو۔ تو جب فریضہ وہ گھر کے اندر ادا کر رہی ہے، اس کا مطلب عورت کا اصل مقام گھر کے اندر ہے۔ تو مرد کے لیے کیا ہے کہ مرد مسجد میں جا کے نماز با جماعت جو ہے وہ ادا کرے۔ اسی طرح جہاد کے اندر، جہاد مردوں کو حکم دیا گیا ہے کہ مرد جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ بسا اوقات یہ فرض کفائی ہوتا ہے، بسا اوقات فرض عین ہوتا ہے ضرورت کے مطابق، اور جو حکمران ہے، جو ولی امر ہے، اس کے حکم کے مطابق۔ اور اسی طرح اگر ہم جزیے کی بات کریں تو جزیے کے اندر جزیہ یہ ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم مطلب کہ اسلامی ریاست کے اندر وہ ان سے صلح ہو جاتی ہے اور رہنا چاہتے ہیں تو وہ جزیہ دیتے ہیں، اور یہ جزا ہے ان کی اپنے دین پر باقی رہنے کی، اور یہ ایک طرح کی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ اس کے اندر بھی جزیہ صرف مردوں سے لیا جائے گا، عورتوں سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، یعنی جزیے کے اندر بھی عورتوں کو جزیہ معاف ہے۔ آپ یہاں تک اندازہ لگائیں کہ صرف اسلامی مسلمان عورتیں نہیں بلکہ غیر اسلامی جو مطلب غیر مسلم خواتین ہیں ان کے لیے بھی ہمارے اسلام کے اندر حقوق موجود ہیں، اور اس کی بہت ساری اور مثالیں ہیں، لیکن باقی انشاءاللہ ہمارے دیگر جو پروگرامز ہیں ان کے اندر انشاءاللہ یہ چیزیں ہم مزید ڈسکس کریں گے، ان کو ذکر کریں گے۔ لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ ہمارے جو دین اسلام کے اندر شرعی احکام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طہارت وغیرہ، اس کے اندر باقاعدہ عورتوں کو بہت سارے مسائل میں وہ رخصتیں دی گئی ہیں جو ہمارے مردوں کے لیے نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ خوش ہو، اور اس کو اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر، اپنے عقیدے پر خوش ہونا چاہیے اور فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے ایمان کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر، ہمارے عقائد کے اندر، ہمارے دین کے اندر اس کے لیے نمایاں حقوق ہیں، اور اس کو وہ حیثیت دی گئی ہے جو اس کو اسلام کے علاوہ کسی اور اسلامی معاشرے کے علاوہ کسی اور معاشرے کے اندر نہیں ملتی۔ اور جو عورت اس پہ خوش نہیں ہوتی، اس پہ قناعت نہیں کرتی، اور وہ پھر بھی کہتی ہے کہ میرے لیے حقوق نہیں ہے، تو یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، اور یہ اصل میں در حقیقت جو ہے وہ جہالت بھی ہے، لا علمی بھی اور ناشکری بھی ہے۔ بے شک، بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں برکتوں سے نوازے۔ ناظرین، شیخ صاحب نے بڑے عمدہ انداز سے یہ بات واضح کی کہ اسلام نے جو حقوق عورتوں کو دیے ہیں وہ نہ تو جہالت میں کہیں نظر آئے اور نہ ہی دیگر مذاہب میں کہیں ملتے ہیں، اور آج بھی جو عورتوں کے حقوق کے نعرے بلند کرنے والے ہیں وہ عورتوں کو کس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں مارکیٹ پروڈکٹس بنا کے، اصل ان کے مقاصد یہ ہیں، نہ کہ یہ کہ وہ کہیں کہ اسلام عورتوں کو قید میں رکھتا ہے، بند کر کے رکھتا ہے، بلکہ ان کے اصل مقاصد، اصل اہداف کچھ اور ہیں، اور ان تمام عورتوں کو سمجھنا چاہیے، خصوصاً جو ہماری اسلامی مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو سمجھنے چاہیے۔ انشاءاللہ ہم شیخ صاحب سے مزید رہنمائی لیں گے اس حوالے سے۔ اگر آپ کا کوئی فیڈ بیک ہو، سوال ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔